بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایئر نیوز کے ساتھ میں نوید بٹا ویسی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ تو یہ ہے۔ ناظرین کرام، حالیہ دنوں میں سویڈن ملک کی حکومتی اشیر بات پر لا ریب کتاب کی بے حرمتی کی گئی، جس دن عالم اسلام یعنی مسلمانوں کے عید الاضحیٰ کے بڑے بڑے اجتماع میں علماء کرام اثار قربانی پر خطابات ارشاد فرما رہے تھے۔ ان ظالموں نے جگہ چنی مسجد، کیونکہ مسجد میں مذہبی اور دین پر چلنے والے لوگ کثرت میں ہوتے ہیں، اور پھر بڑی ظلم و بربریت کے ساتھ اللہ پاک کا کلام جلایا گیا اور اس کتاب کی بے حرمتی کی گئی جس میں زیر زبر کی بھی رد و بدل کرنے کی کسی میں طاقت نہیں۔ ایک مسلمان شخص نے اس ملعون کو روکنے کی کوشش کی تو عدالتی جواز بنا کر اسے گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ عدالتی حکم کے بعد اس قبیح فعل کو روکنا ان بدبختوں اور ملعونوں کے نزدیک جرم ہے۔ رب کریم ہمارے حال اور بے بسی پر رحم فرمائے، آمین رب العالمین۔ اب سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس کتاب کا نقطہ بدلنے کی بھی طاقت نہیں، جو کتاب خود بڑی طاقت ہے، اسے جلا کر اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنا مقصود تھا۔ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنا مقصود تھا، ہرگز نہیں۔ بس مسلمانوں کو ان کی اوقات یاد دلانا تھی کہ تم لوگ اب کمزور اور بزدل ہو۔ مقصد یاد دلانا تھا کہ تم لوگ پیسوں، حرص و حوث، اقتدار کے لالچ میں تفرقات میں پڑے ہوئے منتشر لوگ ہو، ہنجوم ہو۔ تم لوگ نہ ہی متحد ہو اور نہ ہی ایک امت یکجان ہونے کا عملی کردار پیش کر سکتے ہو، جس کی زندہ اور تازہ مثال امت تحفظ قرآن کی چھوٹی چھوٹی ریلیوں میں بٹ کر دی ہم نے۔ اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اتنے بڑے سانحات کے بعد ہم اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر قوم اور امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم مہیا نہ کر سکے۔ عرب والوں کے پاس سب کچھ ہے، مگر وہ یار ہیں یہود و نصارہ کے۔ ایشیا میں ہم ہیں ایٹمی پاور، مگر ہم سود پر پیسے لے کر خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے اگر مکہ اور مدینہ سے عرب والوں کو کمائی نہ ملے تو اقصیٰ کی طرح یہ بھی مقبوضہ ہو جائیں گے۔ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پڑھے تو لگتا ہے یہ مثل صحابی تھا جسے اللہ نے بعد میں ایک اہم کام کے لیے بچا کر رکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مصر، شام اور لبنان کے سلطان ہیں اور آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے سادہ سا جواب دیا کہ میں کیسے مسکراؤں، بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ نجومیوں نے بتایا کہ اگر آپ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تو آپ کی ایک آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم میری ایک آنکھ کی بات کرتے ہو؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کروں گا، بے شک مجھے بیت المقدس میں اندھا ہو کر داخل ہونا پڑے۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ یروشلم نے 88 برس تک ایک ایسے انسان کا انتظار کیا تھا جو آ کر اس شہر کو ظلم سے نجات دلوا کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرے گا۔ 27 رجب کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یروشلم میں قدم رکھا اور اسے فتح کیا۔ انگلستان سے رچرڈ اور فرانس سے فلپ نے مجموعی طور پر 6 لاکھ کا لشکر اکٹھا کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان حکمرانوں کو خط لکھے، لیکن کسی نے بھی ان کی مدد نہ کی۔ کیا آپ جانتے ہیں اس وقت 3 مسلم خلفاء موجود تھے، لیکن انہوں نے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد سے انکار کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کی اس حالت پر روتے تھے، اور آج تاریخ کو یاد نہیں کہ وہ 3 خلفاء کون تھے۔ کسی کو ان کے نام یاد نہیں۔ 2 برس تک عیسائیوں کا یہ گروہ قائم رہا۔ وہ اس طرح کیمو فلاج تھے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان پر حملہ کرنے میں ناکام رہتے تھے۔ یہ وہ دن تھے جب لوگوں نے صلاح الدین ایوبی کو ایسے دیکھا جیسے وہ ایک ماں ہوں اور اس کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ جس وقت 3 خلفاء اپنے محلوں میں سکون کی نیند سوئے ہوئے تھے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے لشکر کی صفوں میں چکر لگا رہے ہوتے تھے۔ جب یہ خلفاء مزیدار پکانوں سے اپنے آگ کی پیٹ بجھا رہے ہوتے تھے، اسلام کا یہ رجل عظیم ایک عام سے خیمے میں وہی کھانا کھا رہا ہوتا تھا جو ایک عام فوجی کو ملتا تھا۔
رچرڈ شرول بادشاہ انگلستان کے الفاظ تھے کہ جب تک صلاح الدین جیسا انسان یروشلم کی حفاظت کر رہا ہے کوئی اس کو فتح نہیں کر سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر لکھا ہوا تھا، اے اللہ اس شخص کی آخری فتح کے طور پر اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ واضح رہے کہ سلطان کو ساری زندگی عیسائیوں سے برسر پیکار رہنے کی وجہ سے حج کا موقع نہ مل سکا۔ اپنا تمام تر مال و متاع اسلام کی حفاظت و سربلندی کے لیے لگایا۔ اگر کبھی کچھ رقم جمع ہو بھی پاتی تو کہتے کہ یہ رقم بیت المقدس اور امت مسلمہ کے تحفظ کے لیے قربان۔ بتایا جاتا ہے جب سلطان کا وصال ہوا تو ان کے پاس اتنا بھی ذاتی اثاثہ نہیں تھا۔ قاضی شہر نے اپنے خرچے پر ان کی تدفین کروائی۔ روز حشر اللہ نے جس کو جتنی طاقت دی اتنا ہی سوال ہوگا۔ ہمیں لکھنے اور بولنے کی قوت دی ہے، ہم اس کے جواب دہ ہیں۔ آپ کو اقتدار کی قوت دی ہے تو آپ اس کے جواب دہ ہیں۔ میں بطور مسلمان سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ سویڈن مرد آباد، اسلام زندہ باد۔